تم کہیں نہیں جا سکتی، تم شاہ خاندان کی بیٹی ہو نا؟ مشائم پیچھے قدم لینے لگی۔ وہ شہر سے پہلی بار گاؤں آئی تھی اور غلطی سے ہمدان خانزادہ کے علاقے میں آ گئی تھی جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ مشائم ابھی وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ پیچھے کھڑے ہمدان سے ٹکرائی۔ وہ روبدار سا شخص، مجھے جانے دو۔ وہ معصوم رونے لگی تھی جب ہمدان نے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر اپنے ملازم کو اشارہ کیا۔ آپ ایک کچھ دیر میں خان حویلی کے میدان خانے میں زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی اور پھر اس کا نگاہ بدلے کے لیے ہمدان خانزادہ سے۔ تم اتنے دن کالج نہیں آؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا؟ حمزہ نے مشائم کے تپے تپے نقوش دیکھتے کہا تھا۔ کالج میں تم دل لگانے آتے ہو یا پڑھنے؟ رضا نے ناگواری چھپائے بنا کہا۔ بس اسی لیے یہ مجھے بہت بری لگتی ہے، ذرا جو کوئی دوستی کا لحاظ ہو۔ حمزہ نے تپ کر کہا تھا۔ تمہیں بھی کسی رشتے کا لحاظ نہیں ہے؟ وہ پہلی بار گاؤں جا رہی ہے، جانے دو۔ تم بلا وجہ پیچھے سے بڑھی اماؤں کی طرح چھٹیس لے کر آ گئے ہو۔ تم تو چپ ہی رہو، میرا سچ میں سکس سینس کہتا ہے کہ اسے نہیں جانا چاہیے۔ تمہیں نہیں لگتا اچانک اتنے سال بعد اس کے بابا کو اپنی پرانی حویلی یاد آ گئی؟ ورنہ آج سے پہلے تو مشائم نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ اس لیے مائی ڈیئر، وہ حویلی بھوتیا ہے اور مشائم اسے جہیز میں لے کر نہیں جانے والی۔ وہی تو، وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے بولا۔ وہی تو، اتنا عرصے دراز سے وہ حویلی بھوتیا ہے تو غالباً اس وقت مشائم 4 سال کی تھی اور اب اچانک 17 سال بعد وہ بھوتیا حویلی رہنے کے قابل ہو گئی۔ ان دونوں کو طوطا مینا کی طرح بحث کرتے دیکھ مشائم نے گہری سانس لے کر اپنے شہد رنگ بال ایک کندھے سے ہٹا کر دوسرے پر ڈالے تھے۔ آس پاس نظر دوڑائی، اسے اکثر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کوئی اسے دیکھتا نہیں ملا تو سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی جو ابھی بھی بحث کر رہے تھے۔ وہ دونوں جب مل کر بیٹھتے تو یوں ہی لڑتے تھے۔ تم اپنی چونچ بند کرو تو میں مشائم سے پوچھوں گا کہ آخر اچانک اس کے بابا اسے گاؤں کیوں لے جا رہے ہیں؟ میں لڑ رہی ہوں یا تم؟ رضا بھڑکی۔ تم دونوں اپنی زبانیں بند کرو تو میں کچھ کہوں؟ اس نے اپنی کاجل سے بھری شربتی آنکھوں سے انہیں گھورا۔ جی۔ وہ دونوں فوراً متوجہ ہوئے۔ وہاں پہ ہمارے رشتہ دار ہیں، میرے بابا کے کزنز رہتے ہیں، ان کی پوری فیملیز ہیں، مگر کسی پرابلم کی وجہ سے میرے دادا یہاں شہر آ گئے تھے اور یہیں رہنے لگ گئے۔ مگر اب تایا سائی جو کہ میرے بابا کے تایا کے بیٹے ہیں وہ انہیں بلا رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ تو وہاں جا کر پتہ چلیں گے اور ممی ڈیڈی کو نہیں جانے دے رہی۔ شی از ویری پوزیسو، انہیں لگتا ہے وہ وہاں جائیں گے اور جو ان کی پرانی فیانسی ہیں ان سے نکاح کر لیں گے، اور خود ممی ڈسٹ الرجی کی وجہ سے یہیں رک رہی ہیں تو وہ مجھے جاسوسی کرنے کو وہاں بھیج رہی ہیں۔ عمر اور ردا نے اس کی رام کتھا سن کر او کر کے اس میں کہا تھا اور سر ہلاتے جیسے بات سمجھتی تھی۔ تو یہ چکر ہے، تمہارے ڈیڈ کی وہاں فیانسی بھی ہے؟ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ اسٹرینج، یہاں تو بریک اپ بعد میں ہوتا ہے، لڑکیوں کے پاس سیکنڈ آپشن پہلے آ جاتا ہے۔ عمر نے حیرانگی سے کہا۔ ردا نے جل کر اسے دیکھا۔ صرف لڑکیاں؟ تم لڑکوں کی تو ایک وقت 3 4 گرل فرینڈز ہوتی ہیں۔ میری تو ایک بھی نہیں ہے، مجال ہے جو کسی کو یہاں موجود میں نظر آؤں۔ ردا نے تھپڑ اس کی کمر میں مارا تو مشائم نے گہری سانس لی۔ اتنی سیریس بات میں بھی تم دونوں لڑ رہے ہو گائز؟ اوکے، تم ان آنٹی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مشائم نے ہاتھوں سے ڈسٹ صاف کرتے دوبارہ بات شروع کی۔ مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہیں یا نہیں، مگر ممی کہتی ہیں ڈیڈ کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت برا ہے۔ وہاں ایک بار بڑے جس کے نام کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں وہ مرتے دم تک اسی مرد کی ملکیت میں رہتی ہے، چاہے وہ نکاح کرے یا نہ کرے۔ دادا جان نے بھی اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو بہو بنائیں گے، مگر ڈیڈ اور مام ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے، اس لیے ڈیڈ نے سب کے خلاف جا کر ممی سے کورٹ میرج کر لی اور اس بات پر جھگڑے ہوئے اور انہیں شہر میں موو آن کرنا پڑا۔ مشائم نے وہی بات بتائی جو اسے اس کی ماں نے کل بتائی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جھگڑے صرف زبانی نہیں تھے بلکہ بات قتل و غارت تک پہنچ گئی تھی اور اسی وجہ سے دوست الگ ہو گئے تھے۔ مگر اب اس کے دادا اور دادا کے بڑے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا مشائم کے تایا اس کے ابا کے کزن نے انہیں وہاں کیوں بلایا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد اچانک آیا بلاوا یوں ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کر رہے تھے جب وہ ہاتھ سینے پر باندھے خفگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی شربتی آنکھوں میں انہیں زینب بیگم کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ بالکل شادی کے شروع میں جب انہیں ملی تھی بالکل اسی طرح خفا ہو کر آنکھوں کو گھماتی تھیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھام کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میرا پیارا بچہ، تمہاری ممی اکیلی ہو جائیں گے، اگر وہ ساتھ چلتی ہیں تو تم بھی آ جانا۔ ڈیڈ ممی نے مجھے پرمیشن دے دی ہے، آپ بس مجھے لے کر جانا نہیں چاہتے۔ اس نے شاید رنگ بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو بے نیاز بنی فون میں گم تھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتے وہاں کا ماحول اور یہاں کا ماحول کس قدر دونوں میں فرق تھا،
اور کہانی وہ نہیں تھی جو کل رات زینب نے اسے سنائی تھی، بلکہ اصلی کہانی تو کچھ اور تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے ان کی بیٹی حاکم خان زادہ یا اس کے خاندان کے کسی فرد کو نظر بھی آئے اور بدلے کا کوئی ذریعہ بنے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس میں مشائم کی کوئی غلطی نہیں تھی، جبکہ وہ جانتے تھے فرسودہ رسومات کے تحت وہاں عورت ہی بدلے کی بھیڑ چڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر تم وہاں اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتی، اور جس طرح آزادی سے گھومتی ہو وہاں نہیں گھوم سکتی۔ وہاں تمہاری کزنز ہیں، تم ان کے ساتھ گھر پہ رہو گی، اپنے گاؤں کے سارے رواج مانو گی، وہاں بالکل بھی آزادی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ باتیں اسے ڈرانے کے لیے کہی تھی تاکہ وہ منع ہو جائے، مگر وہ فوراً مان گئی۔ اوکے، کل ہم راستے سے جاتے ہوئے 3 پیس سوٹ لے لیں گے، بہت سارے، میں دوپٹہ پہنوں گی، وہ اپنی کزن کے ساتھ رہوں گی، چاہے وہ بھینسوں کے باڑے میں 4 بجے دودھ دھونے جائیں، میں ان کے ساتھ رہا کروں گی، اس نے کہا تو ارقم شاہ نے گہری سانس لی۔ یعنی تم منع نہیں ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اوکے۔ انہوں نے اس کو امید بھری نگاہ سے دیکھتے پایا تو اس بار ہاں کر دی۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، آئی لو یو۔ میں ابھی اپنے جوتے، میک اپ اور کچھ ضروری سامان رکھ لیتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی تو ارقم شاہ نے زینب بیگم کی طرف دیکھا جو ابھی تک ہر بات سے بے نیاز بنی بیٹھی تھی، جبکہ وہ اچھے سے جانتے تھے سب کے پیچھے وہی ہیں، وہی ان کی وجہ سے پوزیسو ہو رہی تھی۔ وہ خود گاؤں کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے مشائم کو مہرہ بنایا۔ خدا نخواستہ اس سب کا انجام بھیانک بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے بیگم، اب قبرستان سے مردہ اٹھا کر تو میرا کوئی نکاح نہیں پڑھوا سکتا، وہ مر چکی ہے سالوں پہلے۔ انہوں نے اس دفعہ جتایا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ ضروری نہیں 17 سال پہلے جو وہاں کا ماحول تھا اب بھی وہی سب ہو، خانوں اور شاہوں میں ابھی تک دشمنی برقرار ہو۔ وہی سب نہ ہوتا تو بھائی صاحب میرے ساتھ تمہیں بھی بلاتے۔ یہ بلانا یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، سب جانتی ہوں۔ وہاں کے ریچول وغیرہ جو تم سمجھ رہی ہو اس مقصد کے لیے اگر انہیں مجھے بلانا ہوتا تو وہ میرے بوڑھے ہونے کا انتظار نہیں کرتے زینب، میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ارقم شاہ، انہوں نے میری جوانی ڈھل جانے کا انتظار کیا ہے۔ فکر مت کرو، جوانی اگر تمہاری ڈھل گئی ہے تو تم اکیلی نہیں ہو، وہ بھی اگر زندہ ہوئی تو اس وقت تمہارے ہی مقام پر ہوگی۔ دیکھا، دل میں چور تھا، زبان تک آ گیا، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں نے صرف ایک بات کی ہے، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، جہاں اتنے سال یقین کے ساتھ گزارے وہاں میرے زندہ رہنے تک باقی کے بچے سال بھی یقین سے گزار لو۔ مجھے اگر کہیں دگا کرنا ہوتا تو میرے پاس بہت موقع تھے، میں اپنی ہڈیوں کے گھسنے کا انتظار نہیں کرتا۔ ان کے خفگی سے کہنے پر وہ پلٹ کر چہرہ موڑتے لیٹ گئی، اس کا مطلب صاف تھا وہ مزید بات نہیں کریں گی، وہ سنجیدگی سے ناراض ہو چکی تھی۔ صبح جانے سے پہلے ارقم شاہ نے زینب کو تسلی تو دی تھی، مگر وہ اشاروں میں مشائم کو آگاہ کر رہی تھی کہ اسے باپ کا سایہ بن کر رہنا ہے۔ راستے سے انہوں نے کچھ روایتی سوٹوں کی شاپنگ کی تھی، جدید تراش خراش کے وہ 3 پیس پہننے لائق تھے، مگر گاؤں کے مناسبت سے بہت ماڈرن تھے۔ کچھ اس کا ہیئر سٹائل جو اسٹیپ میں کٹا تھا، اس کا چہرہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، سب چیخ چیخ کر ظاہر کرتا تھا کہ وہ نئے دور کی شہری پرورش ہے۔ اس کی سوچ کے برعکس مطابق وہاں سب نے بہت خوشی سے استقبال کیا تھا۔ تائی جان نے تو باقاعدہ اسے دیکھتے مرچیں والی تھی، کالے مرغے کا صدقہ دیا، اسے یہ سب کسی گیم کا حصہ لگ رہا تھا۔ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، بالکل اپنی ماں کی طرح، نگینہ بیگم نے کہا تو ارقم شاہ مسکرا دیے، مگر مشائم کو ہر چیز بناوٹی لگ رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ لیے دیے سے انداز میں ان سے ملی تھی۔ وہاں اس کی 4 کزنز تھیں، شمائلہ جو شادی شدہ تھی اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ پھپھو کی طرف رہتی تھی جہاں وہ بیائی تھی۔ دوسرے نمبر پر رخچندہ باجی تھیں جن کے 3 بچے تھے اور وہ اوپر والے پورشن میں چاچا کی طرف بیائی تھیں۔ تیسرے نمبر والی نازش تھی جو چھوٹی پھپھو کی طرف بیائی تھی اور اس کے بھی 2 بچے تھے، ایک بچہ ابھی چند دن کا تھا۔ چوتھی اور آخری سمیرہ تھی جو غیر شادی شدہ تھی اور اس وقت مشائم کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس سے چھوٹا اس کا کزن اذلان تھا جو ابھی 10ویں جماعت میں تھا اور ان 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، جبکہ وہ خود اکلوتی تھی۔ اسے یہ سوچ کر گھٹن ہو رہی تھی کہ اس کے تایا نے بیٹے کے لالچ میں 4 بچے پیدا کیے تھے، پھر 5ویں نمبر پر بیٹا ملا تھا اور اس کے ڈیڈ نے اسے ہی بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اسے یہاں آ کر اب شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ سمیرہ اسے اپنی بہنوں کے بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی جبکہ وہ بے دلی سے سن رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد تائی جان نے اسے سمیرہ کے کمرے میں ہی رہنے کو بولا تھا۔ وہ اپنا نائٹ سوٹ پہن کر جب باتھ روم سے نکلی تو سمیرہ جو کسی ناول میں غرق تھی اس کا نائٹ سوٹ دیکھتی سیدھی ہو گئی۔ ہائے اللہ مشائم باجی، آپ نے اتنا پیارا جاری والا سرخ سوٹ پہنا ہے، میرے پاس ایک میگزین تھا اس میں کسی ماڈل نے ایسا ہی نائٹ سوٹ پہنا تھا، مگر وہ بہت بری لگ رہی تھی، مگر آپ تو ماشاءاللہ نظر ہی نہیں ہٹتی۔ وہ دل کی صاف اور بہت بھولی تھی۔ مشائم بھی صبح سے اس کی باتیں سن کر جان چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ماں نے کہا تھا وہاں سب دھوکے اور باز اور فریبی ہیں۔ کیا سمیرہ اور اذلان بھی؟ نہیں، وہ دونوں تو بہت چھوٹے ہیں،
ان کو ان لوگوں کے گندے کھیلوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ مشائم نے سوچتے سر ہلایا۔ تھینکس سمیرا۔ شکریہ کیسا؟ آپ میری بڑی بہن ہو، بالکل نازش بچوں کی طرح۔ ان کی اور آپ کی ایک ہی جیسی عمر ہے۔ لو، عمر سے یاد آیا، نازش بازی دوسرے چیلے میں ہے کیا؟ آپ کی کہیں منگنی ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا تو مشائم نے نفی میں سر ہلایا۔ شہر میں میری عمر کی لڑکیاں پڑھتی ہیں اور اس کے بعد 5-6 سال تک نوکری کرتی ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کو کوئی مل جائے تو شادی، ورنہ نوکری پر پروموشن لے لیتی ہیں۔ اوہ کیا بات ہے، پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ ایک میں ہوں جسے سب چھیڑتے ہیں کہ اب میری باری ہے۔ اتنی جلدی اچھے رشتے نہیں ملتے، ڈونٹ وری، اس نے بنا سوچے تسلی دی۔ سمیرا ہنس دی۔ یہاں رشتے پیدا ہونے کے بعد جوڑے جاتے ہیں مشائم آپی، اور مرتے دم تک نبھائے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ واٹ؟ تم منگنی شدہ ہو؟ کیسے؟ کیسے کیا؟ جیسے ہوتے ہیں، منگنی نہیں، میرا نکاح ہوا ہے۔ تم اتنی چھوٹی ہو تو تمہارا فیانسی وہ کتنا ہوگا؟ میں اتنی بھی چھوٹی نہیں جی، 19 سال کی ہو چکی ہوں، اور فرحاد 23 سال کا ہے، رکشندہ باجی کا دیور، اور شہر میں پڑھتا ہے، آپ کی طرح 16ویں جماعت میں۔ اچھا، کس یونیورسٹی میں؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ سمیرا نے اسے یونیورسٹی کا نام بتایا تو وہ امپریس ہوئی۔ تمہارا فیانسی یا ہسبینڈ جو بھی ہے پڑھ رہا ہے، تمہیں نہیں لگتا تمہیں بھی پڑھنا چاہیے؟ تمہاری عمر میں لڑکیاں صرف پڑھتی ہیں۔ اس نے جیسے مشکل سے بات کی تھی۔ سمیرا ناول بند کرتی اٹھ بیٹھی۔ فرحاد بھی یہی کہتا ہے، اس نے مجھے کتابیں بھی لا کر دی ہیں اور میں پڑھتی ہوں، اس نے مجھے پرائیویٹ امتحان دینے کا مشورہ دیا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ فرحاد ہفتے بعد چھٹی پر آتا ہے اور ایک دن کے لیے آتا ہے، اس لیے باقی سارا ہفتہ مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہماری حویلی میں لڑکیاں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، ورنہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا۔ سوتے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ اس نے جیسے بات بدل دی۔ مشائم نے شانے اچکا دیے۔ مگر 2 دن ہی گزرے تھے کہ مشائم اس قدر بور ہو گئی کہ اس نے سمیرا کی باتوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہاں اکلوتی دل لگانے کی شے اسے سمیرا ہی لگی تھی۔ ویکینڈ تھا، فرحاد آیا تھا اور مشائم نے دیکھا۔ فرحاد نے بنا ریسٹ کے سمیرا کے لیے بنائے نوٹس اسے دیے تھے۔ اس کا زیادہ تر وقت سمیرا کا ٹیسٹ لینے، اسے پڑھانے سمجھانے میں گزر رہا تھا، جس کا شکوہ فرحاد کی ماں بھی کر رہی تھی۔ کیا کرو گے اسے اتنا پڑھا کر؟ سنبھالنے تو اسے بچے ہی ہیں، چولہا چوکا ہی کرنا ہے تو اس سب سے بہتر ہے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ سیکھے۔ اس نے ماں کی بات پر لب بھینچ دیے۔ رہنا اسے میرے ساتھ ہے اور میرے دل کا راستہ ہرگز میدے سے ہو کر نہیں گزرتا۔ مجھے اپنی نسل کی پرورش بھی باشعور عورت کے ہاتھوں کروانی ہے، تاکہ اسے میری اور میرے بچوں کی بات سمجھنے کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو فرحاد، پڑھی لکھی لڑکیاں جو گل کھلاتی ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ اگر کل کو اس نے کوئی گل کھلایا تو یہ میرے گھر کی بہو نہیں بنے گی، اور اس بات کا اثر تمہارے بھائی کے گھر پر ہوگا۔ انہوں نے جتایا تھا کیونکہ باجی رکشندہ بھی ان کی بہو تھی اور طبیعت کی انتہائی نکچڑی۔ ممکن تھا اگر اس کی بہن کا رشتہ چھوٹ جاتا تو وہ ان سب کو ناخن چنے چبانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ فکر مت کریں امی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے سمیرا پر پورا بھروسہ ہے، اور اس بات کو وہ بھی جانتی ہے۔ اس گاؤں میں جان چلی جاتی ہے مگر منگ نہیں چھوڑی جاتی۔ پڑھاؤ اور پڑھاؤ، کل کو جب سر پہ ناچے گی تب عقل آئے گی۔ وہ جل کر بولتے اپنے پورشن میں چلی گئی۔ سمیرا کی آنکھوں میں نمی چھا گئی تھی۔ فرحاد نے نرمی سے اسے صاف کیا۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں مجھ سے بھروسہ ہے نا؟ اس نے اس کی شفاف آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ مشائم ان ٹین ایجرز کا رومانس دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ رفتاً فرحاد کو اس نے سمیرا کے چہرے پر جھکتے دیکھا تو زور سے کھانسی۔ دونوں سٹپٹاتے دور ہوئے۔ یو گائز کیری آن، اچھے سے پڑھانا اسے، میں ذرا باقی حویلی کا چکر لگاتی ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتے شرارتی نظروں سے انہیں دیکھتی باہر نکل گئی۔ فرحاد نے سر کھجایا جبکہ سمیرا نے اس کے بازو پر زور سے تھپڑ لگایا۔ کیا ہے؟ اپنی منقوہہ سے رومانس کر رہا تھا؟ ادھر ادھر بھی دیکھ لیا کرو، بالکل پاگل ہو جاتے ہو۔ تم سامنے ہوتی ہو تو دیکھنے کا ہوش ہی کہاں رہتا ہے۔ اس نے سر آہ بھری۔ وہ اسے گھور کر کتاب پر جھک گئی۔ مشائم وہاں سے نکلی اور ایک ایک کر کے ساری حویلی دیکھنے لگی۔ گاؤں کی وہ حویلی کسی بھی طور پر بہت بری نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر کمرہ کھلا، شاندار اور ہر پرانے زمانے کے شاہکاروں سے سجا فرنیچر جسے نئے طرز کا ٹچ دیا گیا تھا اسے بہت پسند آ رہا تھا۔ ہر سہولت موجود تھی، پانی کی ٹینکی اور موٹر، واش بیسن، نل، نہانے کے لیے بہترین باتھ روم تھے جہاں مہنگے ترین شیمپوز، صابن، کریمیں پڑی تھیں۔ کچن البتہ کافی پرانا اور سادہ تھا مگر اتنا کھلا تھا کہ مشائم کو لگا ان کا شہر والا آدھا گھر اس میں آ جائے گا۔ باہر باغیچہ تھا جس میں بیری کے پودے، انگوروں کی بیلیں، آم اور انار لگے تھے۔ ایک طرف کیاریاں بنا کر رنگ برنگی سبزیاں اگائی گئی تھیں، تازہ دھنیا، ہری مرچیں، لیموں اور کریلے کی بیل۔ وہ جھک کر سبزیوں کی تازہ خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اچانک اسے رکشندہ آتی دکھائی دی۔ اس نے نخوت سے مشائم کو دیکھا۔
बहुत खूबसूरत बागीचा है, खास तौर पर ये आम का पेड़। काश थोड़ा नीचे होता तो मैं इसमें से ताजे आम तोड़ती। उसने शायद उसे सुमेरा की बहन समझकर बात की थी, मगर वो रक्षिंदा बाजी थी, अपने शौहर के घर वालों की भी सगी नहीं थी। ये तो कुछ भी नहीं, गांव में और भी बहुत खूबसूरत आम के पेड़ हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, फिर जो तुम्हें आसान लगे उस पर चढ़कर तोड़ लेना। सच में? मगर इस वक्त तो बहुत धूप होगी, गर्मी होगी, और ताया साई ने मना किया हुआ लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। अब्बा तो रोज ही मना करते हैं, बचपन से हम यहाँ हैं आम तोड़कर खाते अब्बा को आज तक पता नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है हमने ये बचपन जवानी इस घर में सड़कर गुजारी है? नहीं, मगर सुमेरा कह रही है कि सुमेरा बच्ची है, अब बहुत डरपोक है, उसे छोड़ो, तुम आम खाने हैं तो मैं तुम्हें आमों के बाग में ले जाऊंगी। उन्होंने कहा तो चंद पल सोचने के बाद वो मान गई। वैसे भी वो इतने दिन घर में बंद होकर नहीं गुजार सकती थी। फिर साथ में रक्षिंदा थी तो तसल्ली रही थी। वो दोनों ढलती दोपहर में घर से निकल चुकी थी और रक्षिंदा उसे जाने किस तरफ बाग में ले जा रही थी। चलते चलते पैर थकने लगे थे, मगर वो हरियाली, सब्जियां, वहां के लोगों को देखकर खुश हो रही थी। मौसम भी अब आलूद हो गया था। रक्षिंदा बाजी ने उसे बाग में जाने को कहा। तुम अंदर चलो, ये बाग हमारा अपना ही है, मैं जरा माली से शरबत का कह दूं। रक्षिंदा ने कहा तो सर हिलाती अंदर चली गई। ठंडी हवा से चादर सर से ढलक कर शानों पर जा फिसली थी। शरबती आंखें आमों को देखकर चमक रही थी, तो शहद रंग बाल अब अटकेलियां कर रहे थे। वो आमों को देखते देखते आगे निकल गई। उसे इल्म नहीं हुआ कि रक्षिंदा वापस चली गई है। वो नहीं जानती थी जिस इलाके में इस वक्त वो खड़ी थी वो हमदान खानजादा का इलाका था। खानों की वो सरजमीन शाहों के लिए जहन्नम से कम नहीं थी। वो मासूम नहीं जानती थी वो अपने पैरों पर चलकर किसी जहन्नम में दाखिल हो गई है। वहां पर काम करते माली ने जब उसे देखा तो कुल्हाड़ी फेंककर डेरे की तरफ भागा। कुछ ही देर में हमदान खानजादा और उसके आदमी वहां मौजूद थे। वो मगन से अंदाज में आम झोली में भरकर पलट रही थी जब पीछे इतने सारे मर्दों को देखकर हैरान रह गई। सिया शलवार कमीज में मलबूस शख्स कंधे पर बड़ी सी गन लटकाए उसे देखकर चौंका था। कई पल गुजरे तो संभल कर बोला, सालों बाद ही सही, शाहों की लड़की ताउन पेश करने खुद चलकर आई है। खुश आमदीद जानेमन। उसके लहजे में हविस नहीं, अजीब सी काट थी, गुस्सा था, जारियत थी। वो डर कर 2 कदम पीछे हुई। सारे आम जमीन बोस हुए थे। आम चुरा रही हो हमदान खानजादा के बाग से? सॉरी, मैं बस जा रही थी, वो कहते फौरन जाने लगी कि हमदान की आवाज पर पत्थर हो गई। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम शाह खानदान की बेटी हो ना? मशाइम पीछे कदम लेने लगी। वह शहर से पहली बार गांव आई थी और गलती हमदान खानजादा के इलाके में आ गई थी, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। मशाइम अभी वहां से भागने ही लगी थी कि पीछे खड़े हमदान से टकराई। वो रोबदार सा शख्स था। मुझे जाने दो। वह मासूम रोने लगी थी जब हमदान ने उसे गहरी नजरों से देखते अपने मुलाजिम को इशारा किया। अब फिर कुछ देर में वो खान हवेली के मैदान खाने में जमीन पर बैठी सिसक रही थी। शहरियार खानजादा ने मैदान खाने में कदम रखा तो वो डरकर दीवार के साथ जा लगी। प्लीज मुझे छोड़ दें अंकल, जाने दें। किसकी बेटी हो? उन्होंने सामने रखी कुर्सी पर बैठकर टांग पे टांग रखते पूछा था। हमदान ने सख्ती से लब खींच लिए थे। मुझे जाने दें। किसकी बेटी हो? शाहों की। शहर से आई लगती हो, अरकम शाह की बेटी हो। उन्होंने उसका सुनहरी रंगत वाला गाल दबोचा था। जबड़ों में दर्द की सनसनाहट से वो कांपते सिसक उठी और सर हिलाते बोली, जी। हमदान ने मुठ्ठियां भींचकर ये मंजर देखा और अचानक बाहर निकल गया। वाह, किस्मत मेहरबान हो गई, अरकम शाह की बेटी हमारे कदमों में। इसे कहते हैं मकाफात अमल, इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। उसे क्या लगा था हमारे घर में ग्रहण लगाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर लेगा, रुपोश होकर जीता रहेगा, तो ये उसकी भूल थी। हमें पता था एक न एक दिन वो हमारी पकड़ में आएगा, मगर ये नहीं मालूम था इससे पहले उसकी बुलबुल हमारी पकड़ में आएगी। वो कहकर लगाते हंसे थे। नहीं, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दें, उसने गड़बड़ाकर कहा था और अगले ही पल उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था। वो अंधे मुंह जा गिरी थी। होठ का किनारा फट कर जख्मी हुआ, नाक जमीन से लगते खून छोड़ गई थी। जो काम तेरे बाप ने अधूरा छोड़ दिया था वो तुम करोगी लड़की। उसने खानों की लड़की को निकाह से पहले छोड़ दिया था, जबकि हमारे परदादाओं का वादा था कि खानों और शाहों का खून एक जरूर होगा। मगर तुम्हारे बाप ने शहर में शादी करके हमारी बहन को छोड़ दिया। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम शाहों और खानों का खून एक करके रहेंगे। इसके लिए हम शहरयार खान अभी और इसी वक्त अपने छोटे बेटे हमदान खानजादा से तुम्हारा निकाह तय करते हैं। वो पूछना चाहती थी कि वो कौन होते हैं जो उसकी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं, मगर वो जिस तरह उनके रहम करम पर पड़ी थी
سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ ملازمین کی طرف متوجہ ہوئے۔ چلو زنان خانے میں جا کر اطلاع دو کہ حمدان خان زادہ کا کمرہ تیار کریں، وہ نکاح کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا تھا۔ اور تم لڑکی بند کرو یہ رونا دھونا اور اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرو، شادی ہو رہی ہے تمہاری، کوئی بلی نہیں چڑھا رہے تمہیں۔ مجھے گھر جانا ہے انکل۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دعا کر رہی تھی کہ کہیں سے رخشندہ آ جائے اسے بچانے، یا وہ گھر میں اطلاع کر دے کہ مشائم گم ہو گئی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب رخشندہ نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ خاموش، ہمیں مردوں کے سامنے بحث کرنے والی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ تمہیں یہاں نکاح سے پہلے کچھ اصول بتا دیں۔ ہماری حویلی کی عورتوں میں بہت حیا ہوتی ہے، وہ ایک بار جس مرد کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد اس کا آخری غسل بھی وہی مرد دیتا ہے، اور اگر کسی کا مرد مر جائے اور وہ عورت زندہ ہو تو اس عورت کو اسی کمرے میں اس مرد کی یادوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ رہتی تھی، پھر اس کا حویلی اور باہر کی دنیا سے ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے تم بھی نکاح سے پہلے اپنے دل و دماغ پر کسی اور کا قبضہ ہے تو ہٹا دو، اور حمدان کو آج کے بعد اپنا سب مانو گی۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی رحم کی بھیک مانگتے مانگتے تھک چکی تھی، مگر پھر کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح حمدان خان زادہ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حویلی کی عورتیں اسے وہاں سے لے گئی تھیں، زبردستی اس کا پور پور وجود اس شخص کے لیے سجایا جا رہا تھا جسے وہ جانتی تک نہ تھی، نہ اسے کبھی دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے اس حویلی میں لانے والا شخص ہی حمدان ہے۔ اسے 16 سنگھار کے بعد سب سے عجیب چیز جو لگی وہ تھی ہتھ کڑی جو اس کے لگا کر وہ عورتیں باہر چلی گئیں۔ وہ دلہن بنی اس وقت جتنا رو سکتی تھی رو رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تھی، اس نے تائی جان سمیرہ تایا جان کسی کی بات نہیں سیریس لی تھی، اور رخشندہ باجی کے کہنے پر گھر سے نکل آئی تھی۔ کاش ڈیڈ آ جائیں، اللہ جی میرے لیے ڈیڈ کو بھیج دیں، میں آئندہ کبھی اس گاؤں میں نہیں آؤں گی۔ اس نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ شربتی آنکھوں میں حزن کا رنگ واضح تھا۔ کچھ ہی دیر میں حمدان خان زادہ نے قدم رکھا، اس کے پیچھے ملازمہ بھی تھی، ٹرالی گھسیٹ کر لائی۔ کھانا ٹیبل پر لگا کر حمدان کی طرف دیکھا۔ تم جا سکتی ہو اب، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تحکم سے کہا، اور ملازمہ ایک نظر روتی بلکتی ہتھکڑیوں میں جکڑی دلہن دیکھ کر باہر نکل گئی۔ حمدان نے دروازے پر قفل لگایا اور عین اس کے سامنے جا کر بیٹھا۔ بہت نرمی سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے، پھر بہت استحقاق سے اس کے وجود، اس کے نقوش کا معائنہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی چھا گئی۔ مشائم نے ڈرتے ڈرتے منہ کھولا۔ مجھے ڈیڈ سے ملنا ہے، مجھے گھر جانا ہے، وہ پریشان ہوں گے۔ یہ ناممکن ہے، ایک بار جو چیز ہماری ہو جائے، ہم خانوں کی خاصیت ہے کہ کسی کو نہیں دیتے۔ اب تم جب تک زندہ ہو ہماری دسترس میں رہو گی۔ اس نے کہتے اس کا گال تھپکا تھا، لہجے میں نرمی ہی نرمی تھی۔ بھوکی ہو کچھ کھا لو، تمہیں جب لایا تھا مجھے اندازہ ہے تم اس وقت بھوک سے نڈھال تھی۔ اس نے نرمی سے کہا تھا، مجھے گھر جانا ہے، بچوں کی طرح ضد کرنا بند کرو، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالتے سوچا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ مشائم، مجھے غصہ مت دلانا کیونکہ تم میری نرمی دیکھ رہی ہو، اگر غصے میں دیکھو گی جو تمہاری صحت ہے ممکن ہے تم سہ نہ پاؤ۔ اس نے اس بار ذرا سختی سے کہا تھا اور نوالا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ سختی سے اسے کھلانے کے لیے کر رہا تھا مگر وہ ڈھیٹ تھی۔ مشائم نے جھٹکے سے نوالا پھینک دیا۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، وہ چلا اٹھتی تھی۔ تم میری نرمی کا فائدہ اٹھا رہی ہو مشائم، یہ شوہر سے بات کرنے کا لہجہ نہیں ہے، دانت پیس کر سلگتے لہجے میں کہا تھا۔ زبردستی کسی سے شادی نہیں کی جا سکتی، میں اس شادی کو نہیں مانتی، پھر کون شوہر کیسا شوہر؟ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، تم اب میرے نکاح میں ہو، میرے کمرے میں، یہی حقیقت ہے۔ انگاروں کی طرح دہتا لہجہ، خنجر کی نوک کی طرح کٹیلے الفاظ، اس نے یک دم اس کے بازو دبوچ کر اسے قریب کیا تھا۔ مشائم کی خوف سے پوری آنکھیں کھل گئی تھیں، اس خوف نے اس کے تمام حصوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ اس بستر پر دھکا دیتے اس نے ہتھکڑی کھولی۔ مجھے عورت پر ہاتھ اٹھانا ظلم کرنا بالکل پسند نہیں مشائم، اور تم مجھے جبر کرنے پر مجبور مت کرنا۔ یہ نکاح جس طرح بھی ہوا، اب تم میری شرعی قانونی بیوی ہو، تم پر تمہارے جسم پر میرا حق تم سے بھی زیادہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب اس کے بعد جو ہونے والا ہے اس میں تمہیں اعتراض ہونا چاہیے، جتنا میرا ساتھ دو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ شرمانے کے علاوہ اگر تم احتجاج کرو گی تو جبر کرنے پر مجبور کرو گے۔ مشائم کی آنکھوں سے سیل رواں ہوئے تھے، بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ حمدان خان زادہ نے ان ہاتھوں کو چوم کر نرمی سے اپنی گردن میں ڈالا اور اس کی خوشبوؤں میں ڈوبی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ وہ اسے ہٹانے لگی، اس کا لمس اسے بچھو کی مانند لگ رہا تھا۔ جسم پر رینگتے حمدان خان زادہ کے ہاتھ سانپ کی طرح لگ رہے تھے۔ صرف چند لمحے لگے حمدان کو اور اس نے اس نازک لڑکی کو اس کے ہر احتجاج کے باوجود اپنا لیا تھا۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی، مگر وہ تنفر و تحقیر کی طرح فاتح عالم بنا اپنی جیت کے نشے میں اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنے ہونٹوں کی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ جانے صدیوں سے اس لڑکی کا پیاسا ہے۔
اگر ہمدان خان زادہ نے نفرت میں اسے اس طرح اپنایا تھا تو اس شخص کی محبت کا عالم کیا ہوگا جس کی نفرت اس قدر نرمی لیے پھولوں جیسی تھی۔ وہ اگر ہوش سے کام لیتی تو دیکھتی اس نے اسے صنف نازک سمجھ کر اس قدر قیمتی بنا ڈالا تھا، مگر وہ ہوش میں ہی کب تھی؟ اسے تو لگ رہا تھا اس کی عزت لٹ چکی ہے، وہ مر چکی ہے۔ اسے اپنی ہر بوٹی سے نفرت ہو رہی تھی، اسے خود سے کراہیت محسوس ہونے لگی تھی جس کے اندر ہمدان خان زادہ کی روح کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ ساری رات وہ اسے پناہوں میں لیے حق جتاتا رہا تھا اور صبح تک پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ انگاروں پر گزری رات کے بعد صبح نیند مہربان بھی اس ظالم کے بازو میں ہوئی تھی، مگر چہرے پر گرنے والے شبنم کے قطروں نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ ہمدان خان زادہ تازہ غسل اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اصولی طور پر تمہیں مجھ سے پہلے اٹھ کر ناشتہ لانا چاہیے تھا، میرے کپڑے تیار کرنے چاہیے تھے، مگر پھر میں نے سوچا تم رات میں کافی تھک گئی تھی تو آرام کرنے دو۔ اس نے نچلے لب کا کونا دبایا اور اسے قریب بیٹھ کر اس پر جھکا۔ وہ ڈر کر پیچھے کھسکنے لگی، مارے استجاب اور صدمہ اس کا وجود برف کی مانند ہونے لگا تھا۔ وہ کتنے مزے سے کہہ رہا تھا وہ تھک گئی، اس کی ذات کے پریچے اڑا کر، اس کی عزت لوٹ کر۔ ہمدان نے اسے کمر میں ہاتھ ڈال کے نزدیک کیا۔ اپنی صحت کے حساب سے لڑا کرو مشی، ورنہ میں سختی پر آیا تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ اٹھ کر جلدی نہا کر آؤ، کل سے تم نے خود بھی کچھ نہیں کھایا، مجھے بھی بھوکا رکھا ہے۔ اس نے اسے اٹھا کر زبردستی کپڑوں سے آزاد کرتے شاور چلا دیا تھا۔ وہ اس کی جرات پر دنگ ہوتی جھرجھری لینے لگی تھی۔ اس کے خوف اور برتریت کے احساس نے اسے پتھر کا کر ڈالا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی یہ شخص اسے اتنی آسانی سے آزاد نہیں کرے گا، اور اس کا ظلم کرنے کا طریقہ بھی ایسا تھا کہ جب الزام تراشی کی جائے تو اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ اسے شاور گاؤں میں دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے اس کی آنکھوں میں عجیب سے دیے چمکنے لگتے تھے۔ نشی، کیا تم مانتی ہو کہ پہلی نظر میں محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس نے بہت زہریلے کٹیلے لہجے میں جل کر کہا تھا، مگر مقابل بھی ڈھیٹ ہمدان خان زادہ تھا۔ مضبوط چال چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، اس کے شانوں پر دباؤ ڈالتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بھی نہیں مان سکتا تھا اگر کوئی اور کہتا، مگر میں تمہارا اسیر ہوا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے تم کل میرے ہاتھ لگیں، شہی لالا کے نہیں۔ تمہیں میں نے یرغمال کیا اس لیے تم میرے نکاح میں ہو۔ اگر شہی لالا تمہیں دیکھ لیتے اور وہ لاتے تو تم بنا نکاح کے ہی شکر کرو ایک شریف آدمی کے ہاتھ لگی ہو۔ اس نے نکاح کر کے تمہیں اپنے جسم و جہاں کا رازدار بنایا ہے۔ تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے۔ مانتا ہوں تم ضرورت سے زیادہ حسین ہو اور مجھے حسن پسند ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تم اب بس نخرے ہی کرتی رہو۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی پرانی زندگی کے چارم سے نکل کر میرے ساتھ کوآپریٹ کرو، تب بھی تمہیں مجھ سے فائدہ حاصل ہوگا۔ شریف انسان، یہ کل مجھے اٹھا کر کڈنیپنگ کرنے والا جو کام کیا وہ شرافت کے زمرے میں آتا ہے؟ میری نظر سے دیکھا جائے تو ہاں، مگر تم حقیقت سے آشنا نہیں ہو، اس لیے تم کہہ سکتی ہو کہ زیادتی ہوئی۔ خیر، لڑنے کے لیے بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تم تو بنا کھائے لڑ رہی ہو۔ مگر میں سچ میں شریف انسان ہوں جانے من، مجھے صنف نازک سے لڑنے کا تجربہ نہیں، اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کھانا پڑے گا۔ تم چاہے تو مجھے جوائن کر سکتی ہو۔ اس کے اتنے ٹھنڈے ٹھار ری ایکشن پر مشائم نے اس پر سلگتی نگاہ ڈالی۔ مجھے کپڑے چاہیے۔ کپڑوں کی ضرورت کیوں ہے؟ مجھے تو ایسے بھی اچھی لگ رہی ہو۔ پوری کو چنوں میں ڈبوتے اس نے تحمل سے کہا تھا۔ مشائم نے سلگ کر اتنی زور سے مٹھیاں بھینچی تھی کہ اپنے ہی ناخن اپنی ہتھیلیوں میں گھسا کر ہاتھ زخمی کر ڈالے۔ مشائم نے کمرے میں بنی دیوار کی الماری کی طرف دیکھا اور جا کر کھولی۔ ایک ایک کر کے وہ ہمدان کے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی، پھر ایک بلیک پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ نکال کر کھینچی اور واش روم میں گھس گئی۔ جب باہر نکلی تو ہمدان نے چائے پی تو اس کا جائزہ لیا۔ وہ بلیک پینٹ کو فولڈ کر چکی تھی، اس کے سائز کے حساب سے وہ کھلی اور بڑی تھی، مگر اس نے فولڈ کر کے اپنے ناپ کی کر لی تھی، اور سفید شرٹ کے چند بٹن بند کرتے نیچے سے گرا لگا کر بڑی ذہانت سے اس طرح سیٹ کیا تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ شرٹ مردانہ ہے۔ بازو کونوں تک فولڈ کیے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال بنانے لگی۔ انٹرسٹنگ بیوٹی ود برین۔ ہمدان کی بات کو اس نے اگنور کیا۔ چلو اب کچھ کھا لو، تمہاری صحت بالکل بھی اس قابل نہیں کہ تم ساری زندگی بھوکی رہ سکو۔ مجھے مظلوم سمجھنے کی غلطی مت کرنا، میں یہاں ساری زندگی نہیں رہوں گی، اس نے برش پٹک کر کہا تھا۔ بالکل میری شیرنی، مگر وہ کیا ہے نا کہ ایک شریف انسان کے ہاتھ لگے ہو، ورنہ اگر میں وڈیروں کی تنہا تم پر تشدد کرتے اپنی پھپھو کا بدلہ تمہیں ٹارچر کر کے تمہاری نسوانیت کے پریکچے اڑاتا تو تمہیں پتہ چلتا تم کتنی بہادر ہو۔ یہ دراصل جو 100 گز کی تمہاری زبان صبح سے چل رہی ہے اسی لیے ہے کہ تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ تم ایک رحمدل انسان کے پاس ہو۔ تم اگر رحمدل ہوتے تو مجھے میرے گھر جانے دیتے۔ شریف تو تم بالکل نہیں ہو۔ جو کچھ کل رات تمہیں میرے ساتھ کیا ہے وہ شرافت نہیں بدتمیزی ہے مسٹر ہمدان شہریار۔ ہمدان نے
एकदम सर पकड़ा, फिर हाथ उठाते जैसे सरेंडर किया। मानता हूँ तुम्हें पकड़कर लाना, जबरदस्ती निकाह करना, अपना हक लेना सब गलत था, मगर तुम नहीं जानती मैंने तुम्हारी हिफाजत ही की है। हिफाजत? बहुत अच्छा मजाक है। अच्छी हिफाजत थी, पूरी रात हिफाजत हिफाजत में मजे लेते रहे, घटिया शख्स। उसने नाराजगी से रुख मोड़ लिया। वो जो उसे सच बताना चाहता था गुस्से से उसे देखता बाहर निकल गया। वो भी लप काट कर आंसुओं को पीती खाने की तरफ मुतवज्जह हो गई। मैंने तुम्हारी बेटी से कहा था रकम कि हमारी इजाजत के बिना घर से बाहर कदम ना रखे। उसे बड़ों की इज्जत करना सिखाई होती तो आज वो इस मुसीबत में ना फंसी होती। शहरयार खानम के बंदों से ही इत्तला मिली है कि कल उसे हमदान खानजादा यरगमाल बनाकर ले गया। शुक्र करो वो शहीद के हाथ नहीं लगी, वरना वो उसे वहीं चीर फाड़ कर अपने बंदों के हवाले कर देता। वो इस कदर जारहाना तरीके से बोल रहे थे कि हवेली में सब सहम रहे थे। अब क्या होगा? मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता। मैंने हमदान से राब्ता करने की कोशिश की है, वो खुद अपने खानदान के रस्म रिवाजों को नहीं मानता। वो पढ़ा लिखा बाशऊर नौजवान है, मुझे उम्मीद है वो हमारी बेटी को सही सलामत वापस लौटा देगा। शहर से अरकम की बीवी भी आ गई थी। बेटी के अगवा का सुनकर अब भी भड़क उठी। अगर वो इतना ही शरीफ है तो फिर उसे लेकर क्यों गया? अगर गलती से बच्ची उनके इलाके में पहुंच गई थी तो वापस कर देता, छोड़ देता। यहाँ सभी जाहिल गवार हैं। उन्होंने नफरत से कहा था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ज़ैनब। ना तुम उसे जबरदस्ती यहाँ भेजती, ना ही वो बाहर जाती, ना ही मुसीबत में फंसती। कैसी माँ हो? तुम्हारी इकलौती बेटी दुश्मनों के कब्जे में है और तुम यहाँ पर अपने पढ़े लिखे होने का रोब झाड़ रही हो। उन्होंने एहसास दिलाया तो वो तनफ्फुर से पहलू बदल कर रह गई। ताया जान ने अरकम न्याजी को मजीद बोलने से रोका। हमने तुम्हें तुम्हारा जायज हक देने के लिए बुलाया था अरकम शाह। हम नहीं जानते थे तुम अपने साथ जवान जहां बेटी भी ले आओगे, वो भी तब जब खानों की नस्लें तुम्हारे खून की प्यासी हैं। हमदान से बात करें भाई साहब, वो मेरी बेटी की मदद करें। उन्होंने उनके हाथ पकड़ते कहा तो उन्होंने सर हिलाया। मुलाजिम ने उसे आगे इतला दी कि हमदान खानजादा आए हैं। सभी साकित रह गए। देखो जरा इस लड़के की जुर्रत, मेरी बेटी को अगवा करके यहाँ आ गया। इसे तो मैं जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। ज़ैनब बेगम, मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये मामला औरतों का नहीं है, इसलिए ठंडे दिमाग से काम ले और यहाँ बैठे। अरकम ने दांत पीसते कहा, तुम जाओ उसे मैदान खाने में बिठाओ, हम लोग आते हैं। ताया चांद ने मुलाजिम से कहा तो वो चला गया। अरकम शाह ने अपने भाइयों के साथ मैदान खाने का रुख किया था जहाँ हमदान खानजादा को बिठाया गया था। उन्होंने देखा वो जादुई शख्सियत का मालिक निखरा धुलासा सामने शहाना सोफे पर टांग जमाए बैठा था। मशाइन कहाँ है हमदान? अरकम शाह ने बेचैनी से पूछा। हमदान सुकून से बैठा रहा। मेरे घर पर, मेरे कमरे में, मेरे कपड़ों में, उसने तहम्मुल से जवाब दिया तो वहां मौजूद तमाम मर्दों ने पहलू बदला। वो नादां है, माजी में जो कुछ हुआ वो ना उसके बारे में जानती है ना ये कसूरवार है। कसूर तो मेरी बुआ का भी नहीं था, मगर उन्हें भी सजा मिली। पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए उनका निकाह कुरान से किया गया, फिर उन्हें छुपकर कत्ल किया गया। मैं नहीं जानता निगहत का कत्ल किसने किया। हमदान, मैं उस रात यहाँ से अपनी बीवी और बच्ची को लेकर जा चुका था। मुझे कई महीनों बाद भाई साहब ने बताया कि निगहत, और फिर इसके बदले में तुम्हारे बाबा ने मेरे भाई का बेटा कत्ल करवाया। बाखुदा हम लोग इतने ही अनजान हैं इस कत्ल से जितने तुम लोग। अरकम शाह ने कहा तो हमदान ने उन्हें देखा। जानता हूँ, वो सच भी जानता हूँ जो आप सब नहीं जानते। उसने सुर्ख लहू रंग होती आंखों से कहा था तो वहां खामोशी छा गई। अब वक्त आ गया है कि इस बदले का खेल खत्म किया जाए। पुरानी बातों के राज से पर्दा उठाने से पहले मैं आप सब लोगों को इत्तला देना चाहता हूँ, मशाइम अब मेरे निकाह में है और दिन में भी मैं उसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी एक औरत जिस पर मैं अपना हर पहला जज्बा लुटाया है वो मुझे छोड़कर आप सबके साथ चल दे। उसकी बातें मैदान खाने के बाहर छुपकर सुनती रक्षिंदा का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हुआ था। निखत बुआ को कत्ल करने वाला और कोई नहीं शहरयार खानम था, क्योंकि वो बगावत कर रही थी। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनका मुंह इस रात हमेशा के लिए बंद कर दिया और बाद में इल्जाम शाहों पर डाल दिया। लोग उन्हें बदले में उकसाते, मगर वो अब बदला किसी औरत से लेना चाहते थे। मगर शाहों की औरतों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। उन्हीं दिनों दिलावर और फरहाद शाह का बड़ा भाई अमजद शाह खेलते हुए हमारी जमीनों तक पहुंच गया। हम सब बच्चे भी वहां खेल रहे थे। बाबा साई ने उन्हें अपने पास बुलाया तो उसने बताया वो कैसर शाह का बेटा है और नबी शाह का दामाद, यानी आपकी मजली बेटी रक्षिंदा का साबका मंगेतर था। वही रक्षिंदा बाजी जो कल मशाइम को अमजद शाह का बदला लेने के लिए मेरे डेरे के पास धोखा देते छोड़ गई। उसने कहते सर झटका। बाहर खड़ी रक्षिंदा के हाथ पैर गीले हो रहे थे।
امجد کو بابا سائی نے بوا کی بغاوت کے جرم میں مارا تھا، اس غصے میں کیونکہ انہیں لگتا تھا بوا بغاوت اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ شاہ ان کو بھڑکاتے ہیں، جبکہ وہ زبردستی ارقم شاہ کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، اور گاؤں میں سب سمجھتے رہے کہ ارقم شاہ نے نگہت خانم کو مارا ہے، اس کے بدلے امجد شاہ کا قتل ہوا ہے، جبکہ دونوں کا قاتل ایک ہی شخص تھا جو اپنی انا بچانے کے لیے ظالم جابر بن گیا تھا۔ کل جب رخشندہ باجی مشی کو چھوڑ کر نکل گئیں میں وہیں تھا، اور شہیر لالا بھی، اور آپ سب جانتے ہیں شہیر لالا اور شہریار خان میں صرف عمروں کا فرق ہے، جلال کا نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے لالا سے پہلے مشائم کے پاس پہنچنا پڑا تاکہ اسے وہاں سے لے جا سکوں، مگر بابا کو خبر پہنچ چکی تھی اور وہ شاہوں کی لڑکی کبھی واپس نہیں کرتے، اگر میں نکاح سے انکار کرتا تو وہ یقیناً اسے شہیر لالا کے حوالے کر دیتے۔ اس نے ساری بات کہہ دی۔ باہر کھڑی رخشندہ شکستہ قدموں سے وہاں سے ہٹ گئی تھی، اس کی ساری زندگی ایک جھوٹ کی بنیاد پر نفرت کرتے گزری تھی، اس نفرت نے اس نے اپنی زندگی جہنم بنا ڈالی تھی۔ اندر بیٹھے نفوس ہمدان کے مطمئن اور پرسکون چہرے کو دیکھ کر رشک کر رہے تھے۔ آپ لوگ چاہیں تو جڑکا بٹھا سکتے ہیں، میں وہاں بھی یہ بیان دینے کو تیار ہوں، مگر مشائم میری بیوی ہے، اسے واپس لینے کا سوچے گا بھی مت۔ اس نے اپنی بات کہی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے سب ساکت رہ گئے تھے، اور وہ جڑکا بٹھایا گیا جہاں شہریار خانزادہ کو اپنے گھر کی کوئی عورت بندی کرنے یا پھر رقم دینے کا کہا گیا۔ وہ عورت دینے کو تیار نہیں تھا اور رقم اس نے اگلے ہی دن جرگے میں پیش کر دی تھی، مگر قصیر شاہ نے اپنے بیٹے کے قتل کے بدلے میں رقم لینے سے انکار کر دیا، انہیں خون کے خون ہی چاہیے تھا، اور پھر شہریار خانزادہ کی کمینگی سے کون واقف نہیں تھا، اس نے مشائم خانم کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ مشائم بھی ہمارے گھر کی بیٹی ہے، عزت آپ لوگ امجد کے قتل کے بدلے مشائم رکھ لیں۔ ارقم شاہ نے بیٹی کی تصدیق پر مٹھیاں بھینچ لی تھیں، جبکہ ہمدان نے سامنے پڑی ٹیبل پر زوردار لات ماری۔ میری عورت کے بارے میں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، خبردار اگر کسی نے میری عورت کا نام بھی اپنی زبان سے لیا، میں ہمدان خانزادہ امجد کے قتل کے بدلے اپنی گردن جرگے میں پیش کرتا ہوں۔ نہیں، تم پاگل ہو گئے ہو، شہریار خانزادہ تڑپ اٹھے تھے، وہیں شہی کے ہونٹوں پر کمینی ہنسی چھا گئی۔ ارقم شاہ نے پرامید نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ مجھے قاتل کا خون چاہیے۔ قصیر شاہ کی آواز پر جرگے میں ہوتی چیمگوئیاں بڑھ گئیں، تمام لوگ وہاں بیٹھے مشورہ کر رہے تھے، اور پھر قصیر شاہ کے مطالبے پر شہریار خانزادہ کو پھندا دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ مشائم، میری مشائم نہیں آئی؟ وہ لوگ شہریار خانزادہ کو دفنا کر لوٹے تھے جب زینب بیگم نے پوچھا۔ ہمدان نے کہا ہے وہ کل اسے ملوانے لائے گا۔ اگلے دن جب مشائم ہمدان کے ساتھ آئی تو ارقم شاہ کے گلے لگ کر خوب روئی، زینب بیگم نے اسے سینے سے لگا کر چوما۔ سمیرہ نے اوپر سے نیچے تک مشائم کا حلیہ دیکھا، وہ اچھے خاصے ماڈرن کپڑوں میں تھی۔ ارقم شاہ اور زینب بیگم کو تو اسے انہی کپڑوں میں دیکھنے کی عادت تھی، اس لیے غور نہیں کیا، مگر موقع پاتے ہی اس نے مشائم سے پوچھ لیا، مجھے ہمدان نے لا کر دیے ہیں۔ اچھا، فرحاد بھی تو شہر سے آتا ہے، مگر وہ ہمیشہ میرے لیے شہباز سوٹ ہی لاتا ہے۔ ہمدان نے اس کی بات سن لی، اس لیے ذرا مڑ کر مشائم کی طرف جھکتے سمیرہ کا مخاطب کیا، اس کی قربت سے مشائم سرخ ہوئی۔ میری بیوی کو عادت نہیں ہے شلوار سوٹ کی، تو میں نے اس کے لیے وہی شاپنگ کروائی ہے جو وہ آسانی سے پہن سکے۔ ہمدان بھایا، مگر باجی تو شلوار سوٹ ہی شہر سے لائی تھی نا، ہے نا باجی؟ ایسے یونیورسٹی میں تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا پہنا ہو۔ آپ مشائم باجی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ سمیرہ نے پوری آنکھیں کھولتے پوچھا۔ نہیں تو پھر؟ سمیرہ کو تجسس ہوا، مشائم بھی چونک گئی، وہ کون سی کہانی سنا رہا تھا، اسے کیسے پتا تھا وہ کیا پہنتی رہی تھی؟ کچن میں تائی جان نے آواز دی تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ گئی۔ رات میں جب ہمدان نے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ مجھے وقت چاہیے، میں ابھی کے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس نے تحمل سے کہا، ورنہ دل چاہتا اسے شوٹ کرتے۔ ہمدان نے اسے گال تھپکا اور والیٹ نکال کر چند ہرے لال سنہری نوٹ اسے دیے۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں اپنے باپ کے گھر پہ ہوں۔ اس کے لہجے میں شدید قسم کی نفرت تھی۔ جانتا ہوں، مگر تم اب میری ہو اور میری ذمہ داریاں مجھے نبھانا بخوبی آتا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ نوٹ اس کے ہاتھ میں دیے اور نکلتا چلا گیا۔ مشائم نے ضبط کے مارے نوٹوں کو چرا مرا کر ڈالا تھا، وہ سوچ چکی تھی اسے واپس ہمدان خانزادہ کے ساتھ نہیں جانا، مگر ارقم شاہ اور زینب بیگم ہمدان کو داماد کے طور پر قبول کر چکے تھے، اس لیے اگلے دن جب وہ اسے لینے آیا تو اس نے بہانہ بنا دیا، میں ممی پاپا کے ساتھ لاہور واپس جاؤں گی، میری ڈگری مکمل نہیں ہوئی، مجھے پڑھنا ہے۔ ارقم شاہ نے پرامید نظروں سے ہمدان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا، مگر مشائم کو اندر ہی اندر اس کے آرام سے مان جانے پر حیرت ہوئی تھی، جبکہ شاہ خاندان میں اس کی قدر و قیمت مزید بڑھ گئی تھی۔
آپ بہت خوش نصیب ہیں مشائم باجی، ہمدان بھایا جیسے شوہر تو مقدروں سے ملتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ بیگ پیک کر رہی تھی جب سمیرہ نے کہا، تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تمہیں کسی نے اغوا کر کے نکاح نہیں کیا، لیکن میرے لیے وہ ایک جاہل وڈیرا ہے جس نے اپنی جاہلیت میں نکاح کر کے مجھ پر اپنی حوث پوری کی۔ اس نے سر مہری سے کہا اور جھٹکے سے بیگ گھسیٹتے باہر نکل گئی۔ اسے ہمدان کی تعریف کرنے والا ہر شخص اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ اسے گاؤں سے لاہور گئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں ہمدان روزانہ اسے فون کرتا رہا تھا، وہ اس کی کال کاٹ دیتی یا موبائل گھنٹوں بند رکھتی۔ اس کی کسی میل میسج کسی چیز کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ آئے دن اس کے لیے کبھی گلاب بھیجتا، کبھی گاؤں سے ڈھیروں آم، کبھی کپڑوں کا تحفہ۔ وہ اسے ہر پل اپنی یاد دلائے ہوئے تھا کہ وہ اس کی ہے۔ ردا اور عمر پر الگ سے غصہ نکالتی۔ ارقم شاہ زینب بیگم جب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تو رونے لگ جاتی۔ اسے یہ بات یاد نہیں تھی کہ اس شخص نے اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی عزت بنایا، مگر اسے یہ بات بھولتی نہیں تھی کہ اس نے اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا۔ ارقم شاہ نے کئی بار سوچا اسے مکمل سچ بتا دے، مگر وہ ہمدان کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ پچھلے چند دن سے ہمدان نے کالز کرنا، میسیجز کرنا اچانک بند کر دیا تھا۔ پہلے چند دن تو مشائم نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹ گئی۔ ارقم صاحب اور زینب بیگم نے بھی ہمدان کے بارے میں بات کرنا بند کر دی۔ اسے یکدم لگا جیسے اسے بیچ بازار میں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہو اور اس کی منزل چھپا دی گئی ہو۔ وہ بار بار اس کے پرانے میسیجز پڑھ رہی تھی، اس کی گئی کالز دیکھتی، کبھی اس کی آئی ڈی سرچ کر کے چیک کرتی۔ انسٹاگرام، ٹویٹر، ہر جگہ وہ اس کے بارے میں سرچ کرتی رہتی۔ وہ تھا تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب جانے کہاں تھا تو اسے اور بھی برا لگنے لگا تھا۔ ممی، گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ اس نے فریج میں ڈھیروں آم دیکھتے پوچھا۔ نہیں تو، زینب بیگم نے اس کے لیے کھانا نکالتے جواب دیا۔ تو پھر یہ آم کیا یہ گاؤں سے نہیں آئے ہیں؟ وہیں سے آئے ہیں، مگر تمہارے لیے تمہارے تایا جان نے بھیجے ہیں۔ تم کہو تو کھانے کے بعد جوس بنا دوں یا کاٹ کر کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کا لہجہ یکدم بھرا گیا اور وہ کمرے میں جا کر اندھے منہ بستر پر گر کر رونے لگی۔ ایسے کون کرتا ہے گھٹیا انسان؟ جان بوجھ کر اس نے مجھے اپنی کالز، میسیجز، اپنی محبت کی عادت ڈالی، مجھ سے اپنی فیلنگ شیئر کی تاکہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں، اور وہ جان بوجھ کر غائب ہو گیا۔ گھٹیا شخص، اسی لیے مجھے زہر لگتا ہے۔ پنک ٹاپ پر وائٹ جینس پہنے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے تکیے میں منہ چھپائے کہا تھا۔ تبھی کسی نے اس کی کمر سہلائی۔ ممی پلیز لیو می الون۔ مگر کمر سہلانے والے نے بڑی بے باکی سے اس کی کمر کا جائزہ لیا تھا۔ اگلے پل کسی نے اسے کان کی لو کو دانتوں میں دبا کر احساس دلایا تھا کہ اسے اس طرح چھونے کا حق تو اب کسی کو بھی نہیں ہے۔ کمر جو ہلکی سی شرٹ اوپر ہو جانے سے نظر آ رہی تھی، اس پر لب رکھے وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ ہمدان کو اپنے پاس دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر خود ہی اسے اپنی باہوں میں بھینچا۔ چند سیکنڈ لگے تھے، وہ شخص کا لمس پاتے بری طرح رونے لگی تھی۔ وہ جتنا بکھر رہی تھی وہ اتنا ہی سمیٹ رہا تھا۔ ہمدان نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اتنا مس کر رہی تھی مجھے تو ایک بار کہا ہوتا، سر کے بل چل کر آتا۔ تم جیسے کڈنیپر کو میں کبھی مس نہیں کر سکتی، اس نے بھرم سے کہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ دل کے ہاتھوں ہار چکی تھی۔ اوہ، ابھی تو کوئی میری یاد میں بہت رو رہا تھا۔ وہ تو مجھے تم زہر لگتے ہو اس لیے رو رہی تھی۔ اس نے سر اس کے سینے سے اٹھا کر آنسوؤں کو صاف کرتے کہا۔ فائنل ایگزام کب ہیں تمہارے؟ وہ بڑے استحقاق سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا، جو خود بھی اس کی گود سے نہیں اٹھی تھی۔ نیکسٹ منتھ۔ بہت مشکل ہو رہا ہے تمہارے بنا، قسم سے سمجھ نہیں آتا اتنے سال تمہارے بنا کیسے گزار لیے۔ سال؟ وہ چونکی۔ ایک کہانی سناؤ؟ ہمدان نے اس کی شرٹ شولڈر سے ٹھیک کرتے کہا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ پہلی بار اتنے تنگ اور چھوٹے ٹاپ پہننے پر خود پر غصہ آیا۔ کھینچ کر ٹاپ نیچے کیا، ہلکا سا جو پیٹ نظر آ رہا تھا وہ چھپ گیا، مگر گلا مزید گہرا ہو گیا۔ ہمدان اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، اس کی جھجک، شرم، گریز، بدلا رویہ۔ اٹس اوکے وائفی، ایوری تھنگ از مائن۔ اس نے نرمی سے کہہ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ میں جب MBA کے فائنل ایئر میں تھا تب ہماری یونیورسٹی میں ایک نئی لڑکی آئی، میری جونیئر۔ اس کا پہلا سال تھا، میرا آخری۔ خوبصورت شہد رنگ بالوں والی، شربتی آنکھوں والی، معصوم، شرارتی، بگڑی ہوئی امیر باپ کی نک چڑھی بیٹی، جسے دیکھتے ہی دل میں خواہش جاگی کہ کبھی یہ چاند میرے آنگن میں اترے۔ میں نے وہ سال اسے چھپ چھپ کر دیکھتے گزارا تھا۔ میں چاہتا تو اظہار محبت کر سکتا تھا، مگر مجھے اس سے نکاح کرنا تھا، افیئر نہیں چلانا تھا۔ اس لیے میں نے اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کیا اور ہر کچھ دن بعد شہر کا رخ کرتے میں نے یہ دعا کی کہ مجھے وہ یونیورسٹی میں مل جائے۔ میری خاموش محبت کی کہانی جاری تھی۔ وہ لڑکی ابھی بھی ویسی ہی تھی جیسے پہلے دن تھی، سب سے الگ، نک چڑھی۔ پھر اچانک ایک دن وہ لڑکی مجھے وہاں نظر آئی جہاں شریف عورت کا ہونا جرم بن جاتا ہے، اور وہاں حوث کے پجاری تھے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ہمارے خاندانی دشمنوں کی بیٹی ہے۔
तब तक तुम्हारी इज्जत जान सब खतरे में थी। इस वक्त मुझे समझ में आया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत क्यों डाली, ताकि जब तुम पर बुरा वक्त आए तो वहां मैं अपनी ताकत से तुम्हारी हिफाजत करूं। मैं तुम्हें वहां से ले गया और अपने बाप से कहा कि मैं बदला लेने के लिए इस लड़की से शादी करूंगा। अगर उस वक्त मैं ये कहता कि हमारे दुश्मनों की बेटी है, इसे जाने दें, या फिर तुम्हें आजाद कर देता तो भी तुम, क्योंकि वहां डेरे पर शहीद लाला भी मौजूद थे और मेरी गैरत गवारा नहीं करती थी कि मेरी मोहब्बत बदले की भीड़ चढ़ जाए। तुमने उस दिन मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं तुम्हें यही सब बताना चाहता था कि मैंने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि खालिसतन लव मैरिज की है। और जैसे तुम हविस कह रही हो, वो मेरे सब्र का पैमाना था जो तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखकर टूट चुका था। आखिर में उसने शरारती मुस्कान सजाए कहा। वो जो उसका हुर्फ हुर्फ इज़हार मोहब्बत दिल में उतार रही थी, आखिर में सटपटा गई। वो कब से उसकी गोद में बैठी थी और अब एहसास हो रहा था कि वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा था, बल्कि अपने जज्बातों को भी भड़का रहा था। वो उठने लगी तो हमदान ने उसे वापस खींच लिया। 2.5 महीने हो गए मुशी बेगम, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? तो उसने तड़क कर कहा, तो फिर तुम मुझसे अंदर शिकायत मत करना कि हमदान हमेशा जबरदस्ती अपना हक लेता है। उसने मायने खैर जुमला मुकम्मल किया। वो सुर्ख होती आंखें बंद कर गई। यह उसके सबर का सिला था जो मशाइम ने आज कोई मजम्मत नहीं की थी, बल्कि अपना आप खुशी से उसके हवाले कर दिया था। मोहब्बत अगर पाकीज़ा हो तो उसे दुनिया की ताकत तुमसे जुदा नहीं कर सकती।